13 मई 1861 وہ دن جس دن پہلی دفعہ کراچی سروڑی کے مابین ٹرین چلنے کا آغاز ہوا۔ یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ہندوستان اپنی ایک جدید دور میں قدم رکھ چکا تھا۔ اگلے 20 سالوں میں 1861 سے 1880 کے درمیان پورے ہندوستان کے بڑے شہروں کو ریل کے نیٹ ورک کے تھرو ملا دیا گیا۔ اب اسی وجہ سے ان تمام نیٹ ورکس کو ملا کے جس میں بڑے بڑے ریل نیٹ ورک اور بڑے بریجز بھی شامل ہیں، جس میں ون آف مائی فیوریٹ بریجز چنئی برج جیسے شاہکار شامل ہے، وہ بھی پاکستان کے حصے میں ہے۔ تو وہ تین کمپنیز جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور ہندوستان کے پیسے سے بنائی گئی تھی، ان کو تین کمپنیز کا نام دیا گیا، جس میں انڈس ریلوے اور دیر واز اے پنجاب پورٹل ریلوے اور دہلی ریلوے شامل تھی۔ ان تین کمپنیوں کو ضم کر کے نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کا نام دیا گیا۔ آزادی 1947 کے بعد نارتھ ویسٹرن ریلوے کو چینج کر کے پاکستان ریلویز کا نام دے دیا گیا۔ پاکستان ریلویز شروع میں اپنی کارکردگی کے چند بہترین سال دکھاتی رہی، لیکن اسی وقت میں اس کا تنزلی کا دور بھی شروع ہو گیا۔ صرف 1975 سے 1960 کے درمیان 160 سے 170 ملین پیسنجرز کو ہینڈل کرنے کا ریکارڈ پاکستان ریلویز نے حاصل کیا۔ لیکن جیسے جیسے پاکستان میں موٹر ویز اور سڑکوں کا انفراسٹرکچر بنتا گیا اور بدلتا گیا، تو لوگوں کا رجحان اسپیشلی پاکستان کی اشرفیہ کا ٹرینوں سے کم ہو کر سڑکوں کی طرف جانے لگا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک سفر پشاور سے کراچی جو کہ ٹرین 20 گھنٹے میں کرتی ہے، جو کہ آپ اپنی سڑک پہ 15 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، اور جہاز آپ کو 1 گھنٹے میں لے کے جا سکتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے آپ وہی چوز کریں گے جس میں آپ اپنا وقت بچا سکیں، ایون دو اگر جہاز کی ٹکٹ 1000 2000 مہنگی بھی ہو تو اسی طرح سے پاکستان ریلوے کا جو مسافروں کا رجحان تھا وہ کم سے کم ہوتا گیا، اور آج کے دور میں حالت یہ ہے کہ پاکستان ریلویز جو کہ اس وقت 220 ٹرینز پر ڈے چلاتی تھی، آج صرف 60 ٹرینز پر ڈے چلاتی ہے اور 30 ملین پیسنجرز کے اراؤنڈ ایک سال میں ہینڈل کر پاتی ہے۔ 500 انجن رکھنے کے باوجود پاکستان ریلویز آج صرف 50 انجن چلانے میں بھی مشکل نظر آتی ہے۔ تو پاکستان ریلویز جس کا جو ریپوٹیشن تھی وہ مسافروں کی نظر میں کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، اسٹل اٹ واز ورکنگ، بٹ دا فائنل نیل ان دا کافن آف پاکستان ریلویز واز NLC۔ NLC نیشنل لاجسٹک سیل 1978 میں کراچی سی پورٹ کی ڈی کنجیشن کا ایک پروجیکٹ کیا گیا، جس کے تحت NLC وجود میں آئی۔ تو NLC نے پاکستان ریلویز کو ڈائریکٹ کمپٹیشن دینا شروع کیا، کیونکہ پاکستان ریلویز مسافروں کے ساتھ ساتھ جو اپنا بڑا منافع تھا وہ سامان کی ترسیل سے حاصل کرتی تھی، اور اسی سامان کی ترسیل کے جو مارکیٹ شیئر ہے وہ NLC نے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بزنس اونرز کو، وہ لوگ جنہوں نے اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے، ان کو یہ نظر آئے گا کہ وہی سامان جو ہم نے ٹرین سے پہنچانا ہے وہی ہم ایک اور کمپنی جو کہ بائی روڈ پہنچا رہی ہے اور وہ اس سے جلدی پہنچا رہی ہے اور اس سے زیادہ حفاظت کے ساتھ آپ کا سامان پہنچا رہی ہے، تو سب ظاہری سی بات ہے آپ اسی کو پریفرنس دیں گے۔ تو پاکستان ریلویز جو 1975 میں 78% فریٹ، جس کو سامان کہا جاتا ہے، فریٹ ہینڈل کرتی تھی، آج کے دور میں صرف 4% فریٹ ہینڈل کر پاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان ریلویز کے فائنانس کا بھی برا حال ہوتا گیا۔ صرف 2011 اور 12 کے ایک سروے میں یہ پایا گیا کہ پاکستان ریلویز کا ریونیو صرف ایک سال میں 25% سے زیادہ گر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جو ورک ایکسپینس ہے وہ 33% بڑھ چکا تھا۔ صرف 2011 سے 12 کے درمیان سیلریز اور پینشنز 198% زیادہ ہو چکی تھی۔ اب ایسے حالات میں جب آپ نے وہ ادارے ہیں جس کے پاس پاکستان کے سب سے زیادہ امپلائیز کام کر رہے ہیں، 80,000 سے زیادہ، آپ نے ان کی پینشنز بھی دینی ہے، آپ نے ان کی سیلریز بھی دینی ہے، اور آپ اتنا منافع بنا بھی نہیں رہے جس سے آپ ان کی پینشن دے سکیں، تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ ظاہری سی بات ہے بینک کرپٹ ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک حکومت کا ادارہ ہیں تو حکومت آپ کو بینک کرپسی سے بچا سکتی ہے۔ تو اب ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہر سال پاکستان ریلوے اپنے بجٹ سے 300 سے 400 ارب کا جو پاکستان کا بجٹ ہے اس سے بیل آؤٹ پیکج لے کر جاتی ہے۔ اب وہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے 300 سے 400 ارب کا، وہ اسکولنگ اور ایجوکیشن میں استعمال ہو سکتا تھا اگر پاکستان ریلویز کو ساتھ ساتھ
نظر انداز نہ کیا جاتا، اپڈیٹ کیا جاتا، اور آج پاکستان ریلویز بھی منافع میں ہوتی ہے اور حکومت کو کما کر دے رہی ہوتی ہے، نہ کہ حکومت سے لے کر جاتی، تو وہی 400 ارب روپیہ آپ کے ہسپتالوں اور آپ کے سکولز میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہر سال آپ کی اور میری جیب سے جاتا ہے۔ اور صرف پاکستان ریلویز ہی نہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جیسے باقی اداروں، پاکستان سٹیل مل جیسے اداروں کو بھی بیل آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم پی آئی اے پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہمارا فوکس پاکستان ریلویز پر ہی رہے گا۔ تو پاکستان ریلویز کو اب بہتر کس طرح بنایا جائے؟ سب سے پہلے تو پاکستان ریلویز کی بہتر بنانے کے لیے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ انفراسٹرکچر اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے ہی مسافروں کا جو اعتماد ہے وہ اس پہ بحال ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے دنوں کا جو ہے وہ 20 یا 25 گھنٹے لگائے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے، جبکہ یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ آپشن موجود ہے جو 1 گھنٹے میں لے کر جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک کو اس حد تک اپڈیٹ کرنا پڑے گا کہ یہی سفر جو ہے ایٹ لیسٹ آدھا 20 سے 10 گھنٹے میں ممکن بنایا جا سکے۔ اور اسی جو سفر ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ پاکستان ریلویز کا جو حادثات سے متعلق ریپوٹیشن ہے وہ ہر دن بد سے برتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ کو ایک بڑے حادثے کی نیوز دیکھنے کو ملتی ہے، اینڈ یو جسٹ تھینک ٹو گاڈ دیٹ یو ونٹ ٹریولنگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہر حادثہ جو کہ تیز گام فائر ایکسپریس ہو یا سندھ روڑی ایکسپریس ریڈی کا حادثہ ہو، ہر سال 2000 حادثہ ہو، سینکڑوں لوگوں کی جان گئی۔ صرف 2015 سے 2021 کے درمیان 15 بڑے حادثات ہوئے جس میں 1500 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی۔ تو ایسے میں مسافروں کا اعتماد ٹرینز کے اوپر کم سے کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ایک سلوشن ہے، جو کہ ایک امید کی کرن بھی اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف سے ٹرینز اور اس کے انفراسٹرکچر کو پورے پاکستان ریلویز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے $6.3 بلین کا پیکج چائنا کی طرف سے لیا گیا ہے۔ اس پیسے کو استعمال کیا جائے گا ایڈمنسٹریشن، آرگنائزیشن اور انفراسٹرکچر کو بدلنے کے لیے۔ یہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے جن حالات سے پاکستان ریلویز اس ٹائم گزر ہے۔ اگر پورے پاکستان ریلویز کے نیٹ ورک کو اپڈیٹ کیا جائے، اس کو محفوظ بنایا جائے مسافروں کے لیے، ایون سامان کے لیے بھی، تو لوگوں کا اعتماد ایک دفعہ پھر سے بحال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب سیاستدان اپنے وعدوں پر پورا اتریں اور ایسے لوگوں کو ادارے میں ہائر کیا جائے جو کہ اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ صرف اتھارٹی یا پیسہ بنانے کے لیے ایک سیٹ حاصل کرنے کی توجہ میں ہوں۔ آپ کو وہ لوگ ہائر کرنے پڑیں گے، وہ اسپیسیفک انجینئرز ہائر کرنے پڑیں گے، وہ فائنینشیل اسکلفل پیپل ہائر کرنے پڑیں گے جو اس ادارے کو ایک دفعہ پھر سے منافع بخش بنانے کے لائق ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔